ایک زمانے کی بات ہے۔ ایک ایسا ملک تھا جس پر ایک نہایت ظالم اور خود پسند بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام شہنشاہ قہار تھا۔ وہ اپنے تخت و تاج کا ایسا دیوانہ تھا کہ رعایا کی فلاح و بہبود کو کبھی اہمیت نہ دیتا۔ اگر کوئی اس کے حکم کے خلاف زبان کھولتا تو فوراً قید میں ڈال دیا جاتا یا سزا دے دی جاتی۔ قہار بادشاہ کے محل میں سونا، چاندی، قیمتی جواہرات اور بیش قیمت ساز و سامان کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن رعایا کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ بھوک، بیماری اور غربت ہر گلی، ہر کوچے میں نظر آتی، لیکن بادشاہ اپنے شیش محل میں محو خواب ہوتا۔ ایک دن بادشاہ شکار پر نکلا۔ اس نے دیکھا کہ ایک غریب کسان کھیت میں کام کرتے گر گیا۔ قہار نے سپاہی سے پوچھا، یہ کیوں گرا؟ سپاہی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ 3 دن سے بھوکا ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے نہ دوا۔ بادشاہ نے ناک چڑھائی اور کہا، کمزور لوگ جینے کے قابل نہیں ہوتے، اسے چھوڑ دو، وقت ضائع نہ کرو۔ یہ سن کر وہ کسان آنکھوں میں آنسو لیے صرف اتنا کہہ سکا، آئے بادشاہ، تم نے اگر ہماری فریاد نہ سنی تو خدا ضرور سنے گا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن قہار کی ظالمانہ پالیسیوں میں کوئی کمی نہ آئی۔ اس کے مظالم سے تنگ آ کر لوگوں نے دعا کرنا شروع کر دی کہ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے نجات دے۔ ایک رات جب قہار محل میں آرام کر رہا تھا، اس نے ایک بھیانک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک اندھیرے کمرے میں قید ہے اور چاروں طرف سے لوگ اس پر پتھر برسا رہے ہیں۔ آسمان سے ایک گرجدار آواز آئی، اے قہار، تو نے کمزوروں کا خون بہایا، یتیموں کے آنسو بہائے اور اپنی رعایا پر ظلم کیا۔ اب تیری باری ہے۔ قہار ہڑبڑا کر اٹھا، پسینے سے شرابور۔ اس نے دربار بلایا اور اپنے نجومیوں، عالموں اور وزیروں سے پوچھا، اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ ایک بوڑھا عالم ہمت کر کے آگے بڑھا اور کہا، بادشاہ سلامت، یہ خواب تنبیہ ہے۔ اللہ کا قہر جب نازل ہوتا ہے تو تاج و تخت کچھ کام نہیں آتے۔ توبہ کیجئے اور انصاف کیجئے۔ قہار کو غصہ آیا۔ اس نے عالم کو قید میں ڈالنے کا حکم دیا، لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو چکا تھا۔ دن بہ دن وہ خوف بڑھتا گیا، نیندیں اڑ گئیں، مزاج بگڑ گیا اور اس کا جسم کمزور ہوتا گیا۔ پھر ایک دن بادشاہ کی سلطنت میں قحط پڑا، فصلیں جل گئیں، پانی خشک ہو گیا، جانور مرنے لگے، لوگ بھوک سے بلبلانے لگے، لیکن بادشاہ نے کوئی اقدام نہ کیا۔ تب اچانک سلطنت کے مختلف علاقوں میں بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ عوام نے اعلان کر دیا، ہمیں ایسا بادشاہ نہیں چاہیے جو صرف ظلم کرنا جانتا ہو۔ محل کے دروازے توڑے گئے، سپاہی بھاگ گئے اور خود بادشاہ قہار ایک خفیہ سرنگ سے فرار ہونے کی کوشش میں تھا، لیکن قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ جنگل میں بھٹکتے ہوئے اسے وہی کسان ملا جسے اس نے نظر انداز کیا تھا۔ کسان نے اسے پہچان لیا مگر بدلہ نہ لیا، اور اس نے بادشاہ کو پانی پلایا، کھانے کو دیا اور کہا، میں ایک عام آدمی ہوں اور ہم عام لوگ معاف کرنا جانتے ہیں۔ قہار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ پہلی بار جھک کر رویا اور کہا، اے رب، مجھے معاف کر دے۔ میں نے زندگی بھر صرف خود کو دیکھا، اب میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں۔ اسی لمحے قہار بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی، وہ ایک جھونپڑی میں تھا، نہ کوئی تاج، نہ کوئی محل۔ اس نے باقی زندگی لوگوں کی خدمت میں گزارنے کا عہد کیا۔ وہ گاؤں گاؤں جا کر پانی کے کنویں بنواتا، یتیموں کی کفالت کرتا اور سچائی کا پیغام عام کرتا۔ قہار کا انجام لوگوں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ وہ جان گیا کہ طاقت کا غلط استعمال آخرکار تباہی لاتا ہے، اور سچائی، انصاف اور عاجزی انسان کو اصل عزت دلواتے ہیں۔